مجھے یہ جاننا ہے کہ ڈیڈ لاک تو برقرار ہے ابھی تک، یہ کچھ گھنٹوں میں حالات بدل جائیں تو لہذا بات ہے کل سے اسی طرح، کیا تبصرہ ہے آپ کا سارے حالات پہ؟ ہمیں تو خود سمجھ نہیں آ رہی، اور جو چودھری صاحبان کی سیاست رہ چکی ہے، چودھری پرویز الہی کی سیاست کی میں بات کرتی ہوں خاص طور پہ، ان کو تو آقاؤں کا حکم ماننا چاہیے اگر وہ چاہتے ہیں کہ بجٹ پاس ہو جائے. تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ان کو حکم نہیں آیا ابھی تک کہ بجٹ پاس کرنا ہے، اور اگر بجٹ تھرو دی اسمبلی پاس نہیں ہونا تو پھر بجٹ کیسے پاس ہونا ہے؟ آرڈیننس کے ذریعے پاس ہونا ہے. وہ 3 مہینے کا بجٹ جس میں ڈیولپمنٹ فنڈ کنسٹیٹیوئنسیز کو نہیں مل سکے گی، کیا اس طرح بجٹ کو پاس کروانا ہے؟ آپ کی جماعت پی ڈی ایم کی باقی ساری جماعتیں یہ آقاؤں کا حکم جو ہے وہ اچھے طریقے سے بجا لا رہی ہیں؟ دیکھیے، حکومت بہرحال قائم ہے، وفاق میں بھی قائم ہے اور پروونس میں بھی قائم ہے، لیکن حکومت کو چلنا بھی تو ہے نا، حکومتوں کو چلانا بھی تو ہے نا، چلنے دینا بھی تو ہے نا. الیکشن آپ کب دیکھ رہی ہیں؟ کہتے ہیں کہ الیکشن 2023 میں ہوگا، اپنے وقت پہ ہوگا، لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا. اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے؟ سب کچھ ہو سکتا ہے، ان آنکھوں نے سب کچھ ہوتے دیکھا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. عمران خان صاحب اس وقت ان کے معاملات کیسے چل رہے ہیں، کیا حالات ہیں ان کے؟ یہ تو آپ بتائیں نا، آپ میڈیا والے ہیں، جو حالات آپ لوگ سکرینز پہ پروجیکٹ کرتے ہیں اس سے تو نظر آ رہا ہے کہ ان کو بھی مشکلات کا سامنا ہے. ہی از کم بیک ٹو ریئل لائف ود اے تھرڈ. عمران خان صاحب نے نواز شریف صاحب کو کوئی پیغام بھیجا تھا کہ عدم اعتماد کے حوالے سے ان کی مدد کی جائے اور چارٹر آف ڈیموکریسی ٹائپ کچھ سائن کیا جائے، کچھ اس طرح کی بات ہوئی تھی؟ میرے علم میں نہیں ہے، آئی ڈونٹ نو. زرداری صاحب کو پیغام بھیجا تھا؟ وہ تو ٹی وی پہ آپ لوگوں نے چلا دیا تھا نا، جو ریکارڈنگ وغیرہ جو تھی، وہ تو میں مانتی ہوں کہ ایک اوریجنل ریکارڈنگ تھی. یس، بھیجا تھا، بالکل بھیجا تھا. تو پھر ممکن ہے ادھر بھی پیغام کوئی گیا ہو؟ ایز آئی سیڈ، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے. تو یہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ ساری پارٹیوں کی، تحریک انصاف کی، آپ کی پارٹی، باقی پی ڈی ایم کے سارا فورم، ان کی لڑائی اکٹھی ہونے جا رہی ہے، مشترکہ کامن؟ دیکھیے، یا یہ علیحدہ ہی لڑتے دکھائی دیں گے؟ عوام کو جو نقصان ہو رہا ہے نا، اس کھچڑی، جو یہ کھچڑی پکی ہوئی ہے، اس سے جو عوام کو نقصان ہو رہا ہے، جو ہماری معیشت کو نقصان ہو رہا ہے، جو ہمارے نیشنل کانفیڈنس کو نقصان ہو رہا ہے، اگر اس کے ہم متحمل ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ ادارے جن کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے وہ اس بارے میں اتنا نہیں سوچ رہے جتنا ان کو سوچنا چاہیے، یا کہ وہ اس چیز کو اتنی امپورٹنس نہیں دے رہے جتنی دینی چاہیے، تو پھر افسوس تو بہت ہوتا ہے. اور عوام کا پریشر جو ہے فہد، وہ بہرحال سیاسی کارکنوں پہ، ہم جیسے سیاسی کارکنوں پہ، پارٹیز پہ ضرور متاثر ہوتا ہے اور ضرور اثر انداز ہوتا ہے. اور جب عوام ایک چیز چاہتی ہے نا تو پھر پارٹیز مختلف نہیں کر سکتی، پھر سب پارٹیز کو سوچنا پڑے گا کہ عوام بلک رہی ہے، عوام کے لیے کچھ کرنا ہوگا. سیاسی پنڈت مانتے ہیں کہ زرداری صاحب پنجاب کا مسئلہ حل کروا سکتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، درست ہے؟ وہ کروا رہے ہیں، اس میں کوئی بریک تھرو لانے میں کامیاب ہو جائیں گے، یا یہ افواہیں ہیں، میڈیا پروجیکشنز ہیں، اصل بات کیا ہے؟ پہلے تو زرداری صاحب نے دعائے خیر تک کرا لی تھی، یہی تھا نا معاملہ فہمی، کہ جی ہم معاملہ حل کرا رہے ہیں، معاملہ حل کرا رہے ہیں. معاملہ تو حل ہو گیا تھا، دعائے خیر بھی ہو گئی تھی، اور 2 گھنٹوں میں دعائے خیر کو لوگ بھول گئے. تو اس میں کیا کہہ سکتا ہے انسان؟ نہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ جب چودھری صاحب کو یہ پتہ چلا کہ مریم ریلکٹنٹ ہیں تو وہ بیک فٹ پہ چلے گئے، یا یہ چودھری صاحب کا بیان ہے، حقیقت کچھ اور تھی؟ یہ بہانے ہیں، یہ بہانے ہیں. جو اصل میں ہوئی بات جس کی وجہ سے انہوں نے 180 ڈگری ٹرن لیا، وہ تو وہ جانے یا ان کا رب جانے. مریم صاحب ریلکٹنٹ نہیں تھی؟ مریم صاحب میرا نہیں خیال وہ راضی تھی کہ یہ سی ایم کے طور پر آ جائیں؟ وہ وہی کریں گی جو ان کے والد کا ان کو حکم ہوگا، یہ میں جانتی ہوں. وہ جیسے ان کے والد کہتے ہیں وہ وہی کرتی ہیں. دعائے خیر کے بعد پھر کیا ہوا ایگزیکٹلی؟ فہد، یہ تو تمہیں بھی پتا اور مجھے بھی پتا کیا ہوا. چلو چھوڑو. تھینک یو سو مچ.